بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر، خلفائے راشدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ اس عہد کی مجموعی مدت 30 سال ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق اولین اور حضرت علی آخری خلیفے ہیں۔ اس عہد کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی، یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم نظام حکومت تھی۔ خلافت راشدہ کا دور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس زمانے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا گیا اور حکومت کے اصول اسلام کے مطابق رہے۔ یہ زمانہ اسلامی فتوحات کا بھی ہے اور اسلام میں جنگ یمل اور جنگ صفین جیسے واقعات بھی پیش آئے۔ جزیرہ نما عرب کے علاوہ ایران، عراق، مصر، فلسطین اور شام میں بھی اسلام کے زیر نگاہ آ گیا۔ خلفائے راشدین کی زندگی کے مختصر حوال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت و نبوت کی عظیم ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے بعد 12 ربیع اول 11 ہجری کو تقریباً 63 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 30 سال یعنی 30 ہجری تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی ذمہ داری بخوبی انجام دی۔ 11 ہجری سے 30 ہجری تک کا وقت تاریخ میں خلافت راشدہ کے نام سے مرسوم کیا جاتا ہے۔ ان جلیل و قدر صحابہ کو خلفائے راشدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خلافت راشدین کے متعلق ارشاد فرمایا، تم میری اور میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی سنت کو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر بادشاہت ہو جائے گی۔ ترمذی، مسند احمد۔ تمہارے دین کی ابتدا میں نبوت و رحمت، پھر خلافت و رحمت ہوگی، پھر بادشاہت و جبریت ہو جائے گی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ کی روشنی میں محدثین، مفقرین اور مورخین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کے ارشاد، تم میری اور میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی سنت کو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو سے مراد یہی خلفائے راشدین ہیں جن کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد یہ خلافت بادشاہ میں تبدیل ہوتی چلی گئی اور خلیفہ نے ایک بادشاہ کی حیثیت اختیار کر لی۔ مورخین نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں شمار کیا ہے، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ کی تقریباً 8 ماہ کی خلافت کو شمار کر کے ہی 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ بعد مورخین نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کو حکمانہ 5 ماہ خلیفہ راشدہ شمار کیا ہے، کیونکہ انہوں نے چاروں خلیفہ کے نقش قدم پر چل کر خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں دین اور دنیا کے امور میں سرپرستی کرنے اور شرعی احکامات کو نفاذ کرانے کا نام خلافت ہے۔ راشد کی جمع راشدون اور راشدین آتی ہے، جس کے معنی سیدھے راستے پر چلنے والے یعنی ہدایت یافتہ کے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت 11 ہجری سے 13 ہجری تک۔ آپ کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ، کنیت ابوبکر اور واقعہ معراج پر تصدیق کرنے سے لقب صدیق ہوا۔ نبی اکرم کی بعثت کے روز ہی حضرت ختیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔
ان کی تبلیغ سے بے شمار صحابہ کرام سلام لائے، جن میں اہم نام یہ ہیں: حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ سلام لانے کے بعد سے موت تک پوری زندگی علاناً کلمۃ اللہ اور حیاء اسلام میں لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخاوت اور فراانی سے خرچ کرتے تھے۔ مثلاً بے شمار غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد نکاح فرمایا۔ آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کی۔ قرآن کریم کی آیات سورۃ توبہ میں حضرت ابوبکر صدیقی کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل چند نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کرا کے صحابہ کرام کو پڑھائیں۔ انتقال کے دن حضور اکرم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مل کر نماز فجر کی امامت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے مشورے سے آپ کو خلیفہ متعین کیا گیا۔ آپ کی خلافت کے چند اہم کام یہ ہیں: حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو ملک شام روانہ کیا، جو افواج کیسر کو پسا کر کے فتح یاب ہوا اور صحیح سالم واپس آیا۔ معتدین، مانین، زکوٰۃ، دیان، نبوت سے قتال کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے تمام فتنوں کو ختم کیا۔ مزکہ فتنہ کا قلعہ کما کرنے میں بے شمار حفاظ کرام شہید ہوئے، چنانچہ آپ نے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کروایا۔ حضرت ابوبکر صدیق 13 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پلاؤ میں دفن ہوئے۔ آپ کی عمر تقریباً 63 سال اور خلافت 11 ہجری سے 13 ہجری تک 2 سال 3 ماہ 10 دن رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت 13 ہجری سے 23 ہجری تک۔ آپ کا نام عمر بن خطاب، کنیت ابو الحفظ اور لقب فاروق، حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے۔ نبوت میں 33 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ آپ سے قبل 39 مرد اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کے قبول اسلام پر مسلمانوں نے تکبیر بلند کی۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت توقیت ملی۔ تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمکرام رہے۔ قرآن کریم اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں جمع کیا گیا، مگر یہ تجویز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تھی۔ انہیں کی اصرار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کے لیے تیار ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت خفیہ طور پر نہیں کی بلکہ اعلانیہ طور پر کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے مرض مفاد میں صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا خلیفہ متعین فرمایا۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین سے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ کے عہد خلافت میں ملک عراق، فارس، شام اور مصر فتح ہوا۔ اسلامی کیلنڈر کا افتتاح ہوا۔ کوفہ اور بصرہ شہر آباد کیے گئے۔ ماہ رمضان میں نماز تراویح کا جماعت کے ساتھ اہتمام شروع ہوا۔ زکوٰۃ کی آمدنی کے اندراج کی غرض سے بیت المال قائم کیا گیا۔ 23 ہجری کو صبح مسجد نبی میں نماز فجر کی امامت کرا رہے تھے کہ فیروز نامی مجوسی المذہب غلام نے خنجر سے زخمی کیا۔ 4 دنوں کے بعد یکم محرم 22 ہجری کو انتقال فرما گئے۔ نبی اکرم حضرت ابوبکر صدیق کے پلاؤ میں دفن ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن رہی۔ حضرت عثمان غنی خلافت 22 ہجری سے 35 ہجری تک۔
آپ کا نام سمان بن عفان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمرو ہے۔ نبی اکرم کے دو صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم یکدے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے ذوالنین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ 2 بار حبشہ ہجرت کی، پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔ آپ نے اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ فرمایا۔ غزوہ تبوک کے لشکر کی تیاری کے لیے بے شمار مال و غراض عطا فرمائے۔ جنگ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے۔ 35 ہجری میں 82 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے، جنت و بقیع میں مدفون ہیں۔ آپ کی خلافت 11 سال 11 ماہ 13 دن رہی۔ آپ کی خلافت میں تونس ملک فتح ہوا۔ فتوحات کی وجہ سے اسلامی ملک میں بہت زیادہ توسیع ہوئی، جس کی وجہ سے یہ سوچ کر کہ کہیں قرآن کریم کی قرات میں اختلافات رمو نہ ہو جائے، آپ نے قرآن کریم کو ایک صحیفے مصحف سمانی میں جمع کروایا اور اس صحیفے کے نسخے تمام ریاستوں میں ارسال کیے۔ اس طرح قرآن کریم کے ایک نسخہ مصحف سمانی پر امت مصطفیٰ مہر ہو گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ، خلافت 35 ہجری سے 40 ہجری تک۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہوئی۔ حضور اکرم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ آپ نے بچپن میں کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ 13 سال سے کم عمر میں اسلام لائے۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی اسلام لائے تھے۔ شب ہجرت میں آپ اپنی جان کو خطرہ ڈال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ وہی لکھنے والے چند صحابہ میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑا۔ سوائے اس جنگ کے باقی تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ آپ کی شجاعت کے کارنامے بہت مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی علمی حیثیت بڑی مسلم تھی، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق نے ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت علی ہم سب سے بڑھ کر قاضی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد صحابہ اکرام نے مشورہ کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ متعین کیا۔ آپ نے چند مصالحتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو دار خلافت مدینہ منورہ سے عراق کے شہر کوفہ منتقل کیا، پولیس کا شعبہ بنایا۔ 39 ہجری میں جنگ یمل اور 38 ہجری میں جنگ صفین واقع ہوئی۔ 18 رمضان المبارک 20 ہجری کو صبح کو ابن ملجم کے ہاتھوں شہید ہو گئے، کوفائی میں دفن کیے گئے۔ اس طرح آپ کی کل عمر 63 سال اور آپ کی خلافت 4 سال اور 7 ماہ رہی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام حسن بن علی ہے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، رمضان 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن حضرت حسین سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد عراق میں مسلمانوں کے اصرار پر حضرت حسن نے بیعت خلافت لی۔ دوسری طرف شام میں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی۔ ممکن تھا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک اور جنگ شروع ہو جائے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی زہد و متقی، اللہ سے ڈرتے والے تھے۔ انہوں نے اپنی دور اندیشی سے مسلمانوں کو قتل عام سے بچا کر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح فرمائی اور خلافت سے دستے برباد ہو گئے۔ 50 ہجری میں 38 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، جنت و بقیع میں مدفون ہیں۔